آگے آج سنیے، میں نے ابتدا میں علامہ ابن عسقلانی اور امام عینی کا دیا تھا اور امام نووی کا کہ وہ مختص کر لیں، کسی کو مخصوص فرما دیں. اب اس کے لیے دو تین میں نے کہا تھا نا، اس کی تفصیل آگے آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو، دیکھیں اختیار، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں تو دو عورتوں سے، تین سے، چار سے نکاح کر لو، اور اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی سے کرو. انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ یہ میں بتاؤں کہ تعدد ازواج کیوں ہے، ایک بیوی سے زیادہ اور کرنے کا اسلام نے حکم کیوں دیا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. صرف ایک بات بتا دوں کہ اس وقت فلپین میں اتنی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کہ ایک آدمی اگر 13 عورتوں سے شادی کرے تو تب جا کر وہ ریٹ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. عورتوں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ، انگلینڈ میں زیادہ، امریکہ میں زیادہ. اب جو بیچاری رہ گئی ہیں، ایک ایک مرد ایک ایک عورت سے شادی کر لے تو باقی عورتیں کدھر جائیں؟ یا تو وہ بدکاری کی زندگی گزارے، یا وہ ساری عمر ایسے ہی بیٹھی رہے، یا وہ دوسری بیوی بن جائے اور آدمی دوسرا نکاح کر لے. یہ اس کے اندر ایک حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی ایک سے زائد عورتیں کر سکتا ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ ضرور ہی کرو، کھانا ایک کا پورا نہ ہو اور شوق چار کا ہو کہ میں نے 4 بیویاں کرنی ہے. یہ قطعی اسلامی حکم نہیں ہے. میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ چونکہ بات ہے اس لیے میں ایک بات کر دوں. اب حکم ہے 4 بیویاں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ انسان کر سکتا ہے، مسلمان کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی 4 کریں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیویاں کی تھی؟ ان کی فقط 4 تھی 4 بیویاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف رہے. امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کہ میں ایک اور شادی کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اور شادی نہیں کر سکتے تا وقت میری فاطمہ تیرے گھر میں ہے. اب مجھے یہ بتائیں خارجیوں سنو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تم نکلے ہو، اس لیے علی مرتضیٰ مولا کائنات کا میں حوالہ دے رہا ہوں. وہ حضرت مولا کائنات دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور قرآن نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو. علی خدا فرما رہا ہے علی 4 شادیاں کر سکتے ہو، کیا کر سکتا ہے. مصطفیٰ فرما رہے ہیں صرف ایک کر سکتا ہے. اب بتاؤ حکم خدا سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مستثنا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ان کو مستثنا فرما دیا، یعنی قانون خدا کو بدلا نہیں ہے، اس نے حضرت علی کو مستثنا فرما دیا. تو یہ جو مستثنا کرنا ہے اسی کو علامہ ابن تیمیہ، ابن عسقلانی، امام عینی، امام نووی کہتے ہیں. یہی معنی ہے مصطفیٰ کے مختار کل ہونے کا کہ قانون خدا ہو اور مصطفیٰ کسی کو مستثنا فرما دے. یہ معنی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے مختار کل ہونے کرنے کا، اور یہی ہم کہتے ہیں. اور اسی اختیار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اختیار فرمایا، جو لفظ اس کو اختیار کیا ہے، اس اختیار کو استعمال فرمایا ہے. اب کو 4 بیویاں سے زیادہ نہیں، حضرت علی دوسری نہیں کر سکتے، مستثنا فرما دیا. اور 4 سے اوپر کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار اللہ تعالیٰ نے کیسا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت ہے، میں وہ پوری آیت نہیں پڑھتا، یہ سورہ احزاب کی آیت 50 ہے اور 52. پوری آیت کا وقت نہیں، وقت بھاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں. اور کتنی حلال کر دی ہیں؟ لوگوں کے لیے تو 4 ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور تیرے لیے 4 کی حد نہیں ہے، اور سب کے لیے مومنوں کے لیے حد ہے مگر تیرے لیے حد نہیں ہے، تو جتنی چاہے کر لے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے اوپر لے جانا کہ تیرے لیے تو جتنی چاہے کر لے، یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو اختیار ہے. اگر کسی نے 1 سے 2 زائد بیویاں کی ہوں تو عدل کا حکم ہے کہ وہ رکھے. اور جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی، اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو. یہ ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے یہ اختیار ہے، اور یہ خاص اختیار صرف مصطفیٰ کے لیے ہے. اب بتاؤ کہ ہم کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کہیں یا نہ کہیں؟ تم تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار ثابت ہو رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ جہاں نفی تھی کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ما یملکون من قطمیر، یہ گٹھلی کے مالک نہیں ہے، اس سے مراد شیاطین تھے، جنات تھے، بت تھے، چاند ستارے تھے، ان کے معبود باطلہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا. وہ آیات ان کے لیے ہیں، وہ شرک ان کے لیے کرتے تھے، لیکن حبیب خدا کے لیے تو یہ بات نہیں ہے. حبیب خدا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار ان کو دیا ہے اور ان کو امر جو ہے وہ دیا ہے.